وہ تو بس ایک ہی رب کی بات کرتے ہیں، شاید وہ مانیں گے ہی نہیں۔ تو کیا ایک بھی دن نہیں مانو گے؟ سمجھوتے کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ کہانی ہے اس لمحے کی جب پوری دنیا کو دو حصوں میں بانٹ دیا گیا، سچ اور جھوٹ میں۔ قریش کے سردار سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے روکا جائے۔ انہوں نے سوچا تھا ایک سمجھوتا، ایک چھوٹا سا سمجھوتا اس دعوت کو ختم کر دے گا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے توحید کسی سودے کا حصہ نہیں بنتی۔ اللہ نے اتاری وہ صورت جس نے کفر اور اسلام کے بیچ ہمیشہ کے لیے دیوار کھڑی کر دی۔ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون۔ اور اسی لمحے مکہ کا ماحول بدل چکا تھا، اسلام کی آواز ہر گلی تک حد پہنچ رہی تھی۔ اگر ایسے ہی چلتا رہا ہماری طاقت ختم ہو جائے گی۔ قریش بے قرار تھے، کیا کیا جائے؟ ہمیں محمد کو روکنا ہوگا ورنہ لوگ سب کچھ چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے ایک ہی رات میں فیصلہ کیا، سمجھوتا ہی آخری راستہ ہے۔ چلو ان سے کہیں گے کہ تھوڑا ہم جھکتے ہیں اور تھوڑا وہ۔ انہوں نے ایک عجیب سی پیشکش تیار کی، دین اور شرک کا مشرن۔ ایک دن تم ہمارے دیوتاؤں کو مان لو، ایک دن ہم تمہارے رب کو مان لیں گے۔ انہیں لگا یہ سب سے آسان سمادھان ہے۔ وہ مان جائے گا، آخر ہم بھی تو سمجھوتا کر رہے ہیں۔ قریش نے اپنی پیشکش کو ایک رسمی دعوت بنا دیا۔ لے چلو یہ تختی، سمجھوتے کا پیغام پہنچا دو۔ اور وہ تختی اس جگہ لائی گئی یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ ہم امن چاہتے ہیں، یہ پیشکش بری نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے شبد بہت نرمی سے چنے تاکہ سمجھوتا آسان لگے۔ دیکھو ہم بھی تمہارے رب کو مان لیں گے، بس تم بھی ہمارے دیوتاؤں کو مان لو۔ انہوں نے اس دین کو بازار کی چیز سمجھ لیا جسے حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ ایک سال تم، ایک سال ہم، یہ تو انصاف کی بات ہے۔ لیکن اللہ کا دین سمجھوتے سے نہیں، صبر اور حق سے چلتا ہے۔ آخر اس میں برا کیا ہے؟ کیوں نہیں مانتے وہ؟ انہوں نے سوچا شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نرمی دیکھ کر راضی ہو جائیں۔ ہم زیادہ کچھ نہیں مانگ رہے، بس تھوڑا سا جھکنے کو کہہ رہے ہیں۔ وہ تو بس ایک ہی رب کی بات کرتے ہیں، شاید وہ مانیں گے ہی نہیں۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے کفر اور توحید کو ہمیشہ کے لیے الگ کر دیا۔ اللہ کی طرف سے وہی اتری، سورہ الکافرون۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ اے کافرو، جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا۔ اس آیت نے صاف کر دیا دین اور شرک کا میل ناممکن ہے۔ تو کیا ایک بھی دن نہیں مانو گے؟ دوسری آیت، اور جس معبود کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے۔ ہمارے دیوتا برے کیسے ہو سکتے ہیں؟ توحید میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، چاہے پوری دنیا ویرودھ کر دے۔ ہم تمہیں ہماری طرف جھکانے آئے تھے، الٹا ہم پر لکیر کھینچ دی گئی۔ قریش کی امیدیں ٹوٹنے لگیں، یہ دین اب پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تو اب کیا؟ سمجھوتے کی کوئی گنجائش نہیں؟
سورہ الکافرون سمجھوتے کا خاتمہ نہیں، دین کی عزت کا اعلان تھی۔ سورہ الکافرون نے صاف کر دیا دین کسی تجارت کا سامان نہیں۔ ہم نے تو امن کا راستہ دکھایا تھا، یہ انکار کیوں؟ یہ آیت توحید کی عمارت کا دوسرا پتھر ہے، صاف اور مضبوط۔ پھر وہی لفظ، پھر وہی توحید۔ اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں۔ سورہ بار بار دہرا کر موتی بات دلوں پر لکھ رہی تھی۔ یہ اتنی سختی، ہم نے تو صرف ایک دن مانگا تھا۔ یہ دین ذرا سی بھی ملاوٹ برداشت نہیں کرتا۔ شرک اور توحید ایک ساتھ چھل ہی نہیں سکتے کیا؟ پھر آخری چوٹ، اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں۔ تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ لکم دینکم ولی دین۔ تمہارے لیے تمہارا رستہ، میرے لیے میرا رستہ۔ یہ آیت اسلام اور کفر کے درمیان ایک استھائی حد کھینچتی ہے۔ ہمیں تو لگا تھا معاملہ آسان ہو جائے گا، مگر یہ تو اور صاف ہو گیا۔ نہ عبادت میں سمجھوتا اور نہ عقیدے میں نرمی۔ اگر وہ نہ مانے تو ہم کیا راہ اختیار کریں؟ یہ سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی دے رہی تھی، سچ کو ابھار رہی تھی۔ قریش حیرانی میں ڈوب گئے، جواب بے حد صاف اور بے لچک تھا۔ یہ کلام انسانی الفاظ جیسا تو بالکل نہیں لگتا۔ کیا ہم واقعی ہی غلط راہ پر چل رہے ہیں؟ ہر آیت جیسے ان کے دلوں پر دستک دے رہی تھی۔ ایک اللہ پر یقین، اس کا سچا مطلب ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں۔ اب ان کے چہروں پر بے چینی اور مایوسی پھیل چکی تھی۔ یہ انکار ہمارے لیے شدت بھی ہے اور شکست بھی۔ لیکن یہ سختی نہیں، یہ حق کا اعلان تھا۔ تو وہ ہمیں رسوا نہیں کرنا چاہتے، بس سچ دکھانا چاہتے ہیں۔ سورہ الکافرون نے توحید کی دیوار کھینچ دی، ایک ایسی دیوار جو قیامت تک قائم رہے گی۔ ہم سمجھ گئے ان کا دین ان کا اور ہمارا ہمار ہی رہے گا۔ شاید ہم نے بات کو شروع سے ہی غلط سمجھا تھا۔ انہیں احساس ہونے لگا کہ یہ ضد کا معاملہ نہیں بلکہ سچائی کا معاملہ تھا۔ وہ ہمارے خلاف نہیں تھے، وہ بس غلط پوجا کے خلاف تھے۔ جب سچائی دل تک پہنچتی ہے تو انسان اپنی غلطیاں پہچان لیتا ہے۔ ان کی باتوں میں ایک عجیب سا سکون تھا جو ہم نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ سورہ الکافرون نے دونوں راستوں کو عزت کے ساتھ الگ کر دیا۔ تو ٹھیک ہے، ان کا راستہ ان کا اور ہمارا راستہ ہمارا ہی صحیح ہے۔ ان کی قوم ان کے خلاف تھی، پر ان کے پاس اپنے رب کا سہارا تھا۔ سچ یہی ہے کہ اپنے وشواس پر ڈٹے رہنا ہی اصلی جیت ہے۔ سچائی پر قائم رہنا، یہی ایک مومن کی اصلی پہچان ہے۔